السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم۔ 14واں پارہ سورہ ہجر کی 49 اور 50 دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سخت عذاب کا ذکر کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھ کر مگن میں نہ ہو جائے، مگن ہو جائے، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے بعد عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم رحمت سے نا امید بھی نہ ہو کہ ہم گناہ کر لے گئے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی آپ بتا دیجئے لوگوں کو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ خبر کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں سے کہ میں یعنی اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ دو صفت ہے، دو خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں؟ ایک عورت، فاحشہ زانیہ عورت، بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلا دی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو معاف کر دیا اسی وجہ سے۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کا جا رہا تھا، راستے سے کانٹے دار ٹہنی ڈالی کو ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی زندگی بھر شراب پی رہا ہے، مرنے سے پہلے اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے جلا دینا، قبر میں دفن مت کرنا، اسے جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، پوچھا تم نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا تھا، ایسا کیوں کہا تھا؟ اس آدمی نے کہہ دیا ہے رب تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن گنہگاروں میں کن کو معاف کرتا ہے؟ جس نے شرک نہیں کیا، جس نے شرک نہیں کیا۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو، اس شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دے گا۔
لیکن اگر ہم نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے جیسا کسی کو مقام دے دیا، تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو بیماری بہت حد تک نقصان پہنچائے گی، جسم کو کمزور کر دے گی، یا آدمی مر جائے گا، یا آدمی مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ مگر شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ بیماری اگر لگ گئی تو ڈائریکٹ جہنم میں لے جائے گی، اور پھر جنت میں جانا امپاسبل، ناممکن ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر جس نے شرک کیا اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجیے اے نبی، آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ بے شک میرا عذاب بہت خطرناک عذاب ہے، بہت دردناک ہے۔ میری رحمت بہت زیادہ ہے، میں گناہوں کو بہت معاف کرتا ہوں، تو تم یہ سب اس رحمت پر ٹیک مت لگا لینا اور گناہوں سے آزاد ہو جانا، ایسا مت کوشش کرنا۔ جیسے میری رحمت بہت زیادہ ہے، میں گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہوں، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین کو جب عذاب آتا ہے تو اندازہ لگائیے کیا حالت ہوتی ہے انسانوں کی، دنیا کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ صرف بارش تیز ہو جائے، لگاتار بارش برسنے لگے، دیکھیے کتنی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنے مکانات بہہ جاتے ہیں، کتنا مال کا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، انسان کی عقلیں کام نہیں کرتی۔ یا تیز ہوا ہو جائے کہ دیکھیے کتنی تباہی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم کو، قوم عاد کو اسی آندھی سے ہلاک کیا تھا۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے اسی پانی سے ہلاک کیا تھا، سیلاب آیا تھا۔ اور قوم ثمود کو اللہ رب العالمین نے ایک چیخ سے برباد کیا تھا، پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور قوم لوط کو اللہ رب العالمین نے کیسے برباد کیا؟ جبریل امین آئے، پوری بستی کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے گئے، پوری آبادی کو اٹھا کر کے بستی کو آسمان کی طرف لے گئے، اور آسمان تک لے جانے یعنی اوپر لے جانے کے بعد بستی کو پلٹ کر کے دھکیل دی زمین پر، اور پھر بستیاں الٹ دی گئی، بستیاں الٹ دی گئی۔ قوم شعیب پر آگ کی بارش ہوئی، قارون کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر ڈبو دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت خطرناک عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کے عذاب کی ہم بات کر رہے ہیں، آخرت کے عذاب کیا عالم ہوگا۔ یہ جو دنیا کی جو آگ ہم جلاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ، ایک حصہ دنیا کی جو آگ ہم جلاتے ہیں یہ ایک حصہ ہے، اس کا جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کی آگ کا 69 حصہ زیادہ ہوگا، یعنی 70 حصہ ہے، ایک حصہ جسے ہم جلاتے ہیں 69 حصہ زیادہ کر دیا جائے گا جہنم کی آگ۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ کہہ دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا خطرناک عذاب ہے۔ جہنم کی آگ کا اندازہ لگائیے کہ جو آگ ہم جلا رہے ہیں یہ ایک حصہ ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوگی، یعنی جو آگ جس پر ہم کھانا بناتے ہیں، جہنم جو آگ جلتی ہے یہ بہت ہلکی آگ ہے۔ جہنم کی جو آگ ہوگی، جہنم کا جو عذاب ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 69 دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہوگی۔ دنیا کی آگ میں آدمی جھلس جاتا ہے، جلا دیا جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، مگر جہنم کی آگ میں جب جھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، ایک چمڑا جلے گا، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا پیدا کر دے گا،
پھر وہ جلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا چمڑا پیدا کر دے گا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں ظالموں کو، کافروں کو چھوڑے گا نہیں، مشرکوں اور کافروں کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب عذاب دیتا ہے تو بڑا خطرناک عذاب دیتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمارے دل میں دونوں چیز ہونی چاہیے، ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، دوسری طرف ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔